جی حضرت. یسألونک ماذا ینفقون، سوال کیا صحابہ نے ہم کیا خرچ کریں. جی. اللہ نے ایک ہی سوال کے دو الگ الگ جواب دیے. ایک جگہ تو مصرف بیان کیا، جی. للاقربین والیتامی والمساکین، ان پر یعنی جو جی. ضرورت مند ہے ان پر تم خرچ کرو. دوسری جگہ اسی سوال کے جواب یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، کیا خرچ کریں؟ عفو، زائد خرچ کریں. آپ کے پاس ضرورت سے زائد اگر ہو تو وہ آپ بطور نفلی صدقے کے خرچ کریں. اگر آپ خود محتاج ہیں یا آپ کو خود ضرورت ہے تو پھر یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے آپ نے ایک صحابی کو منع کر دیا تھا، وہ دینے لگے کہ نہیں آپ نے نہیں دینا، تم کل کو خود اس کے محتاج ہو جاؤ. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور عجیب بات حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے تمام تقاضے جس میں جو شریعت کے اس اصولوں سے الگ ہٹ کر ہوتے ہیں تو اس میں نفس کا چھپا ہوا قید ہوتا ہے کوئی، جس کا انسان کو ادراک نہیں ہوتا، لیکن اس سے وہ طاقت پکڑتا ہے. پہلے تو بالکل آپ یہ سمجھیں کہ دھاگے کی طرح ہی ہوتی چیز، لیکن وہ پھر رسا بن جاتا ہے، بعد میں پاؤں میں پڑ جاتا ہے اور پھر اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے انسان کو. لیکن جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا تو اس میں چونکہ نور ہوتا ہے تو نفس کسی حال میں بھی اس میں ایڈیشن نہیں کر پاتا، چاہے وہ کتنا کڑوی بات ہی ہو، کڑوی چیز ہو، یعنی دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن شریعت کے مطابق آپ نے عمل کیا تو لازمی بات اس عمل کی برکت سے نور آئے گا اور اس نور کا فائدہ ہر چیز کو پہنچتا ہے. یعنی اس سے ایمان میں بھی جلا پیدا ہوتی ہے، تقوی میں کمال پیدا ہوتا ہے اور اعمال صالحہ میں ترقی ہوتی ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ چھوٹا سا عمل بھی جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے نا جی، وہ ہر چیز کو فائدہ پہنچا دیتا ہے. جس طرح ہم ایک بادام بھی اگر کھا لیں گے نا جی، اس ایک بادام کی طاقت جسم کے ہر رئیس جو اعضاء رئیسہ ان کو طاقت پہنچائے گی. وہ ایک بادام کیا، لیکن بادام ایک ہی ہے لیکن اس کی تھوڑی سی طاقت تھوڑی کر کے سب کو مل جائے گی. یہی ایک مثال اس کی ہے اعمال جو ہے نا شریعت کے مطابق عمل کی. جب انسان وہ عمل کرتا ہے تو اس میں جتنی وہ چیزیں جو ہمارے نجات آخرت سے تعلق رکھتی ہیں اور فلاح دارین سے تعلق رکھتی ہیں ان سب کو اس سے تقویت پہنچتی ہے اور ان میں ترقی ہوتی ہے. اور نفس جو ہے، نفس کے تقاضے پر جب آدمی عمل کرتا ہے تو چاہے تھوڑا سا تقاضا ہے تو جتنی بھی ظلمانی چیزیں ہیں جن میں جتنی بھی جو شہوت سے تعلق رکھتی ہیں یا کبر سے تعلق رکھتی ہیں، جتنی بھی اس کی آگے تفصیلات ہیں ان سب کو تقویت ملتی ہے. تو ایک مرض نہیں سمجھو کئی امراض میں طاقت آ جاتی ہے نفسانی تقاضے کی وجہ سے. یعنی اتنا نقصان ہے اس کا. آدمی یہ نہ سمجھے کہ صرف میرے اندر جی وہ میں نے اس تقاضے یہ کر لیا، اس سے سب کو قوت ملی. جس طرح خوراک کی قوت تمام اعضاء کو جاتی ہے، اگر کوئی مضر چیز کھا لے، زہر کھا لیتا ہے، وہ زہر ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف پیٹ میں ہی رہتا ہے، وہ ہر آرگن میں پہنچتا ہے، ہر عضو میں، اور ہر عضو کو ڈیمیج کر دیتا ہے. نہ پھر اس کی آنکھ کام کرتی ہے، نہ جگر کام کرتا ہے، نہ زبان کام کرتی ہے. چنانچہ جو لوگ زہریلی گولیاں کھا لیتے ہیں وہ صحت مند ہونے کے باوجود بھی اگر وہ بچ بھی جائیں اس کے باوجود بھی ان کے اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے کہ وہ زندگی بھر اس سے پھر نکل نہیں پاتے. ایک معذوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، وہ نارمل زندگی نہیں بسر کرتے کیونکہ اس نے سب کو نقصان پہنچایا. تو ظلمانی جو ظلمت کی چیزیں جو نفس کی ہے، یہ آپ نے تو ایک تقاضے پہ عمل کیا، انہوں نے کہا بد نظری کر لی، لیکن اس ظلمت نے ہر جو نفسانی تقاضے ان سب میں، جیسے بخل ہے، جیسے کبر ہے، جیسے لالچ ہے، حرص ہے، ان تمام میں ترقی ہو گئی ہے. اور لہٰذا جب وہ اس کا موقع آتا ہے تو وہ قوت کے ساتھ وہ کام کراتا ہے کیونکہ کبھی ہو گئے نا. تو لہذا خرچ اخراجات میں اس لیے لا تصرفو کا حکم ہے.
کہ اسراف نہ کرو. اور قرآن نے کہا ماذا ينفقون. حدیث شریف میں صحابہ نے پوچھا حضرت ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو کہاں سے شروع کریں؟ وبدا بمن تعول، اپنے عیال سے شروع کر. عیال ہر وہ آدمی ہے جو آپ کی ذمہ داری میں، اس کو عیال کہتے ہیں. اس لیے اللہ نے پوری مخلوق کو اپنی عیال قرار دیا ہے، کیونکہ سب اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. بہرحال